خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، سمجھنا اور بولنا سکھا دیتی ہیں۔ جو کہانیاں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں، ان کا اہتمام کبھی مایوسی پر نہیں ہوتا۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والی کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ اذیت کے جواب میں اذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں ملتی۔ دل کو سکون معاف کرنے سے ہی آتا ہے۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنوؤں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کرو۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا بنا کر نہیں دیتے۔ لوگ اپنی پریشانیوں سے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر پریشان ہیں۔ شہرت ہنر کو دیمک کی طرح کھانے لگتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں۔ لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ ہر کسی پر یقین نہ کریں کیونکہ نمک اور چینی کا رنگ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ انسان سب سے پہلے خدا کو بھولتا ہے کیونکہ وہ انسان کو یاد کر لیتا ہے، یہیں سے اس کے شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ منزل تک بندہ تب ہی پہنچ سکتا ہے جب بندہ درست راستہ اور مناسب کوشش کرے۔ مثبت سوچ اور اچھا گمان ایسی ڈھال ہے جو شیطان کے کاری وار کو بھی سہ جاتی ہے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ افسردگی شعور کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جتنا آپ چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اتنا ہی آپ افسردہ ہو جاتے ہیں۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے۔ کٹ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک، ورنہ رشتہ کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ جس گھر میں جانوروں، پرندوں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا ہو، اس گھر میں اللہ رزق کی کمی کبھی نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ جو لوگ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، کسی کی محتاج نہیں ہوتے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی کسی کے در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں بھی جاتی ہے اپنے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے سامنے ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک دن تمہارے ہی اعمال تم سے ملنے آئیں گے
بس پھر تم حیران نہ ہونا۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتا ہے، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ انسانیت کے ناطے صرف اتنا کر جاؤ کہ جو انسان جیسا ہے اسے ویسا ہونے کی اجازت دو، اسے بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت غور سے سنتا ہے، وہ اپنی کہانی پھر کسی اور کو نہیں سناتے۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ سبق کے۔ لکیر آ جائے ہیرے میں تو ٹکوں کا بھی نہیں بکتا، جب تک پتھر رہتا ہے انمول، جس دن دل بن گیا بے مول۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کریں، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں، ذہنی فطور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ بازار سے سب مل جاتا ہے، ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ آزمائش انسان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے آتی ہے، صبر و برداشت کرنے والوں کی اللہ مدد ضرور کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دوست چاہے کتنا بھی برا بن جائے تو اس سے کبھی دوستی ختم مت کرنا، کیونکہ پانی چاہے جتنا بھی گندا ہو آگ بجھانے کے کام آتا ہے۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب آپ کا ایک دھوکہ سامنے آ جائے تو آپ کے سارے شک مشکوک ہو جاتے ہیں۔ قدرت نے آپ کی تخلیق میں کسی کی نقل نہیں کی، اس لیے آپ بھی کسی سے موازنہ کرنے کی بجائے اپنی فطرت کو استعمال کریں۔